الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومحمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. معزز سامعین، معزز ناظرین و برادران عزیز، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے جو لوگوں کو آپس میں پیش آتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا ہو، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو، کہ وہ پہاڑوں، جنگلوں اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، پہاڑوں کی طرف چلا گیا ہو، کہ لوگوں سے کوئی سابقہ نہ پڑے، لوگوں سے کوئی واسطہ نہ پڑے، یہ سوچ کر کہ میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کروں گا. اور ایک مسلمان وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان وہ ہے جو تنہائی اختیار نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، وہ لوگوں سے تعلقات بناتا ہے اور رشتہ داریاں بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے لوگوں سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں اور وہ ان تکلیفوں پر صبر کر لیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا مسلمان جو تنہائی اختیار نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، تعلقات بناتا ہے اور پھر پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، یہ بدرجہ اولا بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تنہائی اختیار کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی. کہ آپ غور کریں کہ کتنی عجیب و غریب تعلیم دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنا اور پھر پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے بھی رہنا اور پھر پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا، کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. کہ جب تم کسی کے ساتھ تعلق بناؤ گے، تم ملے جلے رہو گے، تم رشتہ داریاں بناؤ گے، رشتہ داریاں نبھاؤ گے، تو یہ ممکن نہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، تمہیں ایک دوسرے سے لازماً تکلیف پہنچے گی. یہ ممکن نہیں ہے
کہ तुम एक दूसरे से ताल्लुकात बनाओ, चाहे ये ताल्लुक किसी भी दर्जे का क्यों ना हो। भाई ये ताल्लुक दोस्ती का क्यों ना हो, ये ताल्लुक रिश्तेदारी का क्यों ना हो, ये ताल्लुक भाई बाजार की दुनिया में लेन देन का ताल्लुक क्यों ना हो, ये मियाँ बीवी के दरमियान का ताल्लुक क्यों ना हो, ये एक सास बहू के दरमियान का ताल्लुक क्यों ना हो, और इसी तरीके से वालिदैन और औलाद के दरमियान का ताल्लुक क्यों ना हो, एक इमाम और मुक्तदी के दरमियान का ताल्लुक क्यों ना हो, ये मुमकिन नहीं कि तुम्हें एक दूसरे से तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हें एक दूसरे से तकलीफ पहुंचेगी, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अजीज करीब रिश्तेदार दोस्त क्यों ना हो, तकलीफें पहुंचेंगी। अच्छा, अब ये तकलीफ क्यों पहुंचेगी, इसे जान लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए कि ये तकलीफ क्यों पहुंचेगी। कि आप ये जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है, उस वक्त से लेकर अरबों खरबों इंसान इस दुनिया में आए हैं और कयामत तक आते रहेंगे, कयामत तक पैदा होते रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक चेहरा अता फरमाया है जिसमें आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, दांत भी है, यानी एक चेहरे में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने अरबों खरबों इंसान पैदा फरमाए, लेकिन किसी भी दो इंसानों के चेहरे 100% एक जैसे नहीं होते। इतने अरबों खरबों इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए, ये एक बालिश्त का चेहरा होता है, इससे कम ज्यादा थोड़ा, और हर एक के यानी एक चेहरे में ये चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन आप गौर करें कि इतने अरबों खरबों इंसान में किसी भी दो आदमी के चेहरे, किसी भी दो इंसानों के चेहरे 100% एक जैसे नहीं होते, और जो होते भी हैं तो वो हजारों लाखों में कोई एक होता है। भाई ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास आंख है तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास कान है किसी के पास कान नहीं, किसी के पास मुंह है किसी के पास मुंह नहीं, किसी के पास दांत है किसी के पास दांत नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अब तक जो लोग पैदा हो चुके हैं, भाई अब तक जो लोग पैदा हो चुके हैं तो उनके चेहरे यानी मुख्तलिफ थे एक दूसरे से, और अब जो पैदा होंगे वो साबका इंसान की नकल और कॉपी होगा, ऐसा भी नहीं, बल्कि हर इंसान एक नया चेहरा लेकर पैदा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इम्तियाज अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे का ये नक्शा बना दिया कि इस नक्शे के जरिए ये पहचान लिया जाता है कि ये फला इंसान का चेहरा है। अच्छा, आप चेहरे को छोड़िए, इंसान के हाथों की जो उंगलियां हैं, हमारे हाथों में जो उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों के जो निशानात होते हैं, ये भी एक इंसान की उंगलियों के निशानात दूसरे इंसान की उंगलियों से मैच नहीं होते। भाई किसी कागजात पर आपके साइन लगेंगे तो कहीं वहां पर अंगूठा भी लगता है, वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एक इंसान के उंगली के निशानात दूसरे इंसान के उंगलियों के निशानात से मैच नहीं होते। अब तो डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वो मशीन में हमारे फिंगरप्रिंट लग जाते हैं। यानी आप आधार कार्ड या पासपोर्ट अगर बनवाएंगे तो इस तरीके से आपके फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि एक इंसान की उंगलियों के निशानात दूसरे इंसान की उंगलियों के निशानात से ये मैच नहीं होते। जब आपने अपने फिंगरप्रिंट लगा दिए तो ये मुतय्यन हो चुका है कि ये फुला इंसान के निशानात है, फुला इंसान की उंगलियों के निशानात है, और ये दूसरे इंसान की उंगलियों के निशानात से मिल नहीं सकते हैं, मैच नहीं हो सकते हैं। तो बहरहाल हर इंसान अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में एक जैसा नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। और अगर एक जैसा हो जाए तो इस पर ताज्जुब होता है कि देखो ये दो हम शक्ल हैं। अलग अलग होने पर ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का चेहरा अलग अलग है। भाई ताज्जुब तो इस बात पर होना चाहिए कि ये कैसे अलग अलग हैं, ये चेहरे कैसे अलग अलग हैं। ताज्जुब इस बात पर होना चाहिए। अगर सारे इंसानों के चेहरे एक जैसे हो जाते तो ये ताज्जुब की बात नहीं थी। ताज्जुब की बात तो यह है कि इंसानों के चेहरे, इतने अरबों खरबों इंसान आ रहे हैं दुनिया में और सबके चेहरे अलग अलग हैं।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ قدرت کاملہ کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے چہروں کو الگ الگ بنایا ہے. مردوں کے چہرے الگ ہیں، عورتوں کے چہرے الگ ہیں. تو میرے بھائیوں، جب انسان کے چہرے یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے، جو مزاج ہوتا ہے، وہ کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ بھئی ظاہر ایک جیسا نہیں تو پھر جو ہماری طبیعتیں ہیں وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی طبیعتوں میں فرق ہوگا، کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے. بھئی کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے. تو پسند مختلف، طبیعتیں مختلف، اور اسی طریقے سے ہماری طبیعتیں مختلف ہیں. تو یہ مختلف ہونے کی وجہ سے کبھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک ساتھ زندگی گزار رہا ہو، وہ تعلقات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، مل جل کر رہ رہا ہو، اور ان کے آپس کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہو، ان کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے سے ضرور تکلیفیں پہنچیں گی. جب یہ تعلقات بنائے گا، اس کی رشتہ داریاں ہوں گی، یہ اتحاد اور اتفاق سے اگر زندگی گزارے گا تو ضرور ایک دوسرے سے تکلیف پہنچے گی، چاہے یہ تعلق کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہو. جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ تعلق دوستی کا ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داری کا ہی کیوں نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان کا تعلق کیوں نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے ضرور تکلیفیں پہنچیں گی. بھئی کبھی جسمانی اعتبار سے تکلیفیں پہنچیں گی کہ ایک دوسرے کو مار دیا، ہاتھ اٹھا دیا، ڈنڈے سے مار دیا، تو جسمانی اعتبار سے تکلیف پہنچ گئی. کبھی روحانی اعتبار سے تکلیف پہنچے گی. روحانی اعتبار سے تکلیف کس طرح پہنچے گی کہ زبان سے اس طرح سے الفاظ نکالے کہ جو دلوں پر نقش کر گئے، جو دلوں میں جا کر لگے. اس سے پوچھا جائے، وہ کہے گا کہ اس نے اپنی زبان سے ایسے لفظ نکالے جو ڈائریکٹ دل پر آ کے لگیں. اور کبھی نفسیاتی اعتبار سے تکلیفیں پہنچیں گی کہ بھائی کوئی تیسرا انسان آ کر آپ سے کسی کے متعلق ایسی بات کر جائے گا کہ آپ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے، آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ایسی بھی بات کر سکتا تھا، مجھے یہ امید نہیں تھی. کبھی خلاف طبع بات پیش آئے گی جو ایک دوسرے کو بری لگے گی، تو ایک دوسرے کو ضرور تکلیفیں پہنچیں گی. اچھا آپ غور کریں کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بعد سب سے یعنی حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات، حضرت صحابہ کرام وہ مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بعد، کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے اس طرح کی مخلوق نہیں دیکھی. کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ قربانی دینے والے، سب سے زیادہ ایک دوسرے پر جان کو چھڑکنے والے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کو یعنی اپنے آپ کو دوسرے پر یعنی ایک دوسرے پر ترجیح دینے والے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے جو یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد ابھی تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ آئندہ پیدا ہوگی. لیکن ان کے درمیان یعنی ان کے مزاج اور ان کی جو طبیعتیں ہوا کرتی تھیں وہ بھی مختلف ہوا کرتی تھیں، ان میں بھی اختلاف ہوا کرتا تھا. کہ سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے دو خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کو شیخین بھی کہا جاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق کا یہ عالم تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کا نام ایک ساتھ آیا کرتا تھا. ہر مجلس میں ان دونوں حضرات کا نام ایک ساتھ آیا کرتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم یوں کہا کرتے تھے جاء ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر آئے، ذهب ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر گئے، اسی طریقے سے خرج ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر نکلے. تو ہر مجلس میں نام ایک ساتھ آ رہا ہے، یعنی جان ایک ہے اور دل دو ہیں، دل الگ الگ ہیں. ہر مجلس میں ایک ساتھ نام آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابو بکر و عمر کو بلاؤ. ان کے تعلق کا اور ان کے اتحاد کا یہ عالم تھا کہ جدائی یہ تصور نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان بھی یعنی ان کے مزاج اور ان کی طبیعتیں یہ مختلف ہوا کرتی تھی.
ان میں اختلاف ہوتا تھا. اور محبت اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عزت اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری زندگی کی جتنی عبادتیں ہیں سب لے لو اور جتنے اعمال میں نے کیے ہیں وہ سارے تم لے لو، لیکن وہ ایک رات جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے وہ مجھے دے دو. محبت اور عظمت کا یہ عالم تھا، لیکن ان کی طبیعتیں اور ان کے مزاج مختلف ہوا کرتے تھے. کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات چیت کر رہے تھے. اب بات چیت کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ بات کہہ دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل دیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط بات کہی ہے تو یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ رک نہیں رہے ہیں، یہ چلتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ یہ سیدھے اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور اپنے دروازے کو انہوں نے بند کر لیا. اب جیسے انہوں نے اپنے دروازے کو بند کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ناراضگی ظاہر ہوئی. وہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر وہ وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی محسوس کر لیا بدریہ وحی یا ان کا چہرے کو دیکھ کر، تو آپ نے صحابہ کی محفل میں صحابہ کی مجلس میں انہیں صحابہ کو کہا کہ یہ جو تمہارا دوست آ رہا ہے یہ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو گھر میں داخل ہو کر جنہوں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا تھا، جب یہ تنہائی میں پہنچتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے، انہیں شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوا اور پھر ناراضگی کے بعد میں اپنے گھر کی طرف آیا اور گھر میں داخل ہو کر اپنے دروازے کو بند کر لیا، واقعی میں میری غلطی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نکلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ناراض ہوا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا. ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، ان سے زیادہ غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے زیادہ غلطی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے اس دوست کو چھوڑو گے یا نہیں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جب میں نے تمہارے درمیان یہ کہا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم پر اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو تم سب نے کہا تھا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے. اس ایک شخص نے کہا تھا صدقتا، کہ اس نے سچ کہا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان دونوں کا نام ایک ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہوا کرتا تھا، ان کے مزاج بھی مختلف ہوا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، جب ہمیں انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ہمیں تعلقات بنانا ہے، ہمیں رشتہ داریاں بنانا ہیں، تو پھر ان سے ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف بھی پہنچیں گی. تکلیف کا پہنچنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بھائی مل جل کر رہو گے تو تکلیف بھی پہنچے گی، لیکن ان تکلیفوں پر تمہیں صبر کرنا ہوگا. اگر صبر نہیں کرو گے تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، فتنے فسادات، یہ تمام چیزیں آئیں گی، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو دین کو مون دینے والی ہے، دین کو ختم کر دینے والی ہے. تو عزیز بھائیوں، یہ تعلق کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تعلق رشتہ داری کا کیوں نہ ہو، یہ تعلق دوستی کا کیوں نہ ہو، یہ تعلق مارکیٹنگ میں ہمارے دیگر معاملات کا تعلق کیوں نہ ہو، یہ تعلق میاں بیوی کے درمیان کا تعلق کیوں نہ ہو، یہ ساس بہو کے درمیان کا تعلق کیوں نہ ہو، یہ والدین اور اولاد کے درمیان کا تعلق کیوں نہ ہو، یہ ایک امام اور مقتدی کے درمیان کا تعلق کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچیں گی، یہ لازماً ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے.
یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم مل جل کر بھی رہیں، تعلقات بنائیں اور ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچیں۔ یہ تکلیفیں پہنچیں گی، لیکن میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخے کو بیان فرما دیا کہ صبر کرنا، کہ صبر ہی واحد راستہ ہے، کہ جب ہم نے لوگوں کے درمیان مل جل کر رہے، ہم نے تعلقات بنائے، ہم نے رشتہ داریاں بنائیں، اور پھر جب ہمیں ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچیں تو ان تکلیفوں پر ہم نے صبر بھی کر لیا۔ اب ہمیں صبر کر کے ہی نہیں رک جانا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صبر کر کے بھائی بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا اور فتنے فسادات سے تو ہم بچ جاتے ہیں، لیکن دل میں ایک دوسرے کے لیے اندرونی طور پر نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ان نفرتوں کو بالکل بھلا کر ایسے طریقے کو اختیار کرنا ہے کہ ایک دوسرے کی توجہات کو حاصل کرنا ہے، ایک دوسرے کی توجہات کو حاصل کرنے میں لگ جانا ہے۔ اب ان توجہات کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ حالات کے اعتبار سے وہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا، جیسے حالات پیش آئیں گے وہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ یہ حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں، حکمت عملی والی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے پاس تھوڑی حکمت ایسی ہونا چاہیے کہ وہ اس طریقے کی چیزیں، اس طریقے کے واقعات زندگی میں پیش آ جائیں تو وہ اس طریقے سے یعنی زندگی گزارے اور اس طریقے پر چلے کہ وہ ایک دوسرے کی توجہات حاصل کرنے میں لگ جائے، اب وہ چاہے کوئی سا بھی طریقہ حاصل کرے۔ تو میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ جب ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی بنانا ہے، مل جل کر رہنا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے تکلیف پہنچیں گی اور تکلیف پر صبر کرنا ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرے بھائیوں یہ مل جل کر رہنا یہ اسلام نے بتایا ہے۔ بھائی اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ جنگل کی طرف نکل جاؤ، پہاڑوں میں نکل جاؤ، آپ لوگوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہ پڑے، یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ بھائی یہ تو آپ کو عیسائیوں میں ملے گی، اسلام کے علاوہ دیگر مذہبوں میں آپ کو یہ تعلیم مل جائے گی۔ عیسائیوں میں دیکھ لو، آپ سناتن دھرم میں دیکھ لو، آپ جینوں میں دیکھ لو، اسی طریقے سے آپ دیگر مذہبوں میں آپ دیکھ لو کہ ان کے ہاں اللہ کا قرب حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دنیا آدمی نہ چھوڑ دے اور اپنے تمام تعلقات کو خیر بات نہ کہہ دے اور اسی طریقے سے رہبانیت کا طریقہ اختیار نہ کر لے۔ لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا رہبانیت بالاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارتا ہے، یہ بہتر ہے کیونکہ اس کو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچیں گی اور پھر وہ صبر بھی کرے گا، تو یہ مسلمان بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کرنے والا بنائے۔